دریافت فرمایا ہے کہ دنیاوی ضرورت کے لیے صلاۃ الحاجات جیسے 10 رکعتوں کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ 10 سے کام نہ بن رہا ہو تو 20 کر دینا، اور یہ کہنا کہ تھکا دینے والی عبادت روزانہ کی بنیاد پر کرتے جاؤ تاکہ اللہ کو تم پہ پیار آ جائے اور اللہ تمہارا کام کر دے۔ یہ بھیا آپ ہمیں معاف رکھیے گا، کسی ان پڑھ کی باتیں ہو سکتی ہیں جسے شریعت کا گہرا علم اور صحیح ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قبول فرمانا ہے وہ بندگی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، سیدھی طرح وہ کرے بس۔ اللہ جب چاہے گا اس عبادت کو قبول فرمائے اور عمل کر دے، تو بھی خدا کا قبول کرنا یہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ محض اس کی رحمت۔ اللہ سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اصل یہ 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پڑھتا رہے بس۔ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ عبادت جو ہے وہ تھکا دے تو دنیاوی کام ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا ذکر کیا ہے جو آدمی کو ہلکا سا تھکا دے وہ بندگی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی اتنی عبادت کریں کہ آپ کو ہلکی ہلکی تھکن محسوس ہونے لگے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے اس کی یاد کے لیے تنہائی اختیار کیجیے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پیار آتا ہی ہے، اب اس کی عبادت پہ ہی آئے گا۔ اور فرائض، سنن موقدہ اور تہجد، اشراق، چاشت، توابین کا اہتمام کرنے والے کو کہنا کہ تمہاری خیال میں تمہاری یہ عبادت اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح روزوں کے متعلق جب تک کام نہ بنے مسلسل روزے رکھتے جاؤ، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی دین کا شعور نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ خدا کی عبادت اور خدا کی محبت اور خدا کا کام کرنا نہ کرنا یہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت مطلوب ہے، اور خدا نے جو چیزیں فرض کی ہیں عبادت میں وہ کرے۔ باقی یہ سمجھے کہ میں زیادہ عبادت کروں تو خدا کو زیادہ محبت ہوگی، اصل بندگی ہے اللہ کی، بندگی اختیار کرنی چاہیے جو لوگوں میں نہیں رہی۔ دیکھو آپ اس تشریح سے نہ اگر اس سے اتفاق کریں تو کیا ہے؟ نہ صحیح، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ کویکس جو ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، جعلی ڈاکٹر جو گاؤں میں دور دراز کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں اچھے ڈاکٹرز کی تعداد ہو۔ فرض کر لو کسی مملکت میں کسی جگہ پہ ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں تو پھر یہ بھی پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انہیں آخر کسی ڈاکٹر سے کچھ تو چوری کرنا ہوتا ہے نا، کہ جی دوائی فلاں کے کام آ جاتی، بس سن لیا، گاؤں جا کے وہ شروع کر دی، فلاں ڈرپ فلاں وقت لگائی جائے، اتنی ہوتی ہے، کام آ جاتی ہے۔ اصل ڈاکٹر ہی نہ رہیں تو ان کا کام کیسے چلے؟ انہیں کون سکھائے گا کہ کھانسی میں کیا ہے اور کس چیز میں کیا؟ اصل حکیم ہی نہ رہیں۔ بالکل اسی طرح جب سوسائٹی میں سالکین پیدا ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بیعت کرتے ہیں، اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ان میں جو تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں سالکین پہ، اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے تحت کوئی تجلی کسی اور پہ بھی پڑ جاتی ہے اور وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اب تو کوئی مجذوب نہیں ملتا،
کوئی زمانہ تھا جب مجذوب گھومتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں 1000 اگر ڈاکٹر تھے تو 2-4 دوسرے بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہماری سوسائٹی میں چونکہ وہ اولیاء کرام جن کی تعلیم، جن کی بیعت انسان کا رخ بدلتی ہے، وہ رہے نہیں، تو جب وہ نہیں رہے تو مجذوب بھی بند ہو گئے، تو اللہ کی محبت ختم ہوئی۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور کبھی درخواست نہ کرے اللہ سے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ عمر ہو گئی، گزر گئی، جی چاہتا ہے آپ کے پاؤں پکڑ لوں، جی چاہتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ چوموں۔ یہ اس کے لیے کون روتا ہے، چیختا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ آپ کی زیارت کرنی ہے، کہیں خواب میں ہی دکھائی دیں، کچھ تو کریں۔ میں اپنا وجود تک مٹا چکا اور آپ ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا چلن عام نہیں رہا۔ کبھی اللہ سے کہا ہے کہ اللہ آپ نے منع کیا ہے، لیکن اگر دیکھیں یہ بات نہ ہوتی کہ آپ نے منع کیا ہے تو میں بڑی آسانی سے پلاسٹر آف پیرس لے لیتا، سیمنٹ لے لیتا اور ایک آپ کے نام کی مورتی بنا کر اپنے کمرے میں رکھ لیتا، روز کو چھوتا اور تجھے یاد کرتا، روز اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور یہی تصور رکھتا کہ تیری ایک تجلی ہے جو پڑھ رہی ہے، لیکن تم نے منع کیا، اللہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کبھی اے حقیقت منتظر، منتظر کو منتظر پڑھتے ہیں، اتنا بھی فرق نہیں جانتے، اور میڈیا ہے نا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر عالم لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ زمانے سے باہر اور مجھے رات دن انتظار گزرے، تو اس لیے خدا کی محبت میں جو بت تراشی ہوتی تھی وہ بھی نہ رہی۔ خدا کی محبت میں جو آہیں بھرتے تھے اور کام کے ہو جانے سے نہ ہونا زیادہ خواہش کرتے تھے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات پہ تو سب کو یقین ہوتے ہی، اہل سنہ کو۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنگل سے گزرے تو عرض کیا کہ آپ کی توجہ بالکل میری طرف نہیں ہے، آپ ذرا دھیان نہیں کرتے، اتنے لمبے ہو گئے ہیں، بال جوئیں پڑ گئی اور اتنے کپڑے پھٹ گئے، کبھی نہیں پوچھا کہ میں کس حال میں آپ کے لیے پاگل ہوا ہوں۔ تو جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا ہاتھ ایک درخت کو لگ گیا تو وہ سونے کا اللہ نے تبدیل فرما دیا، اسے دیکھتے رہے اور پھر اور رونے لگ گئے۔ تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا، کوئی اپنے دل کا حال بھی آپ سے بیان نہ کرے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ یہ جو ہمیں اپنی ذات کا زوم ہوتا ہے نا کہ ہم شیخ ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔